سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج جو ویڈیو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں، اس ویڈیو سے ہم آغاز کرنے لگے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت سلسلے کا، اور امید کرتی ہوں کہ اس کے آغاز سے ہم سب کی زندگیوں پہ بہت ہی مثبت اور بہترین اثر پڑے۔ آج کی ویڈیو سے ہم آغاز کریں گے آپ کے ساتھ قصص الانبیاء شیئر کرنے کا۔ ہم آپ کے ساتھ قصص الانبیاء شیئر کریں گے، اور امید کرتی ہوں کہ ہماری اس چھوٹی سی کوشش سے جتنے بھی لوگ ہیں جو بھٹک چکے ہیں، مسلمان جو بھٹک چکے ہیں، اسلام سے ہٹ چکے ہیں، ان کو ہم واپس لا سکیں اور اپنا ایک چھوٹا سا حصہ اس کام میں شامل کر سکیں کہ ہم اپنی بھٹکی ہوئی انسانیت کو سدھار سکیں، ان کو نیک راستے پر لا سکیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کریم کی پیدائش کا ایک واقعہ۔ ناظرین، اس سے ریلیٹڈ بہت سی روایات ہیں جو ہمارے کتب میں موجود ہیں۔ سب سے پہلی روایت جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں، مجھ کو خبر دیجئے کہ سب اشیاء سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز پیدا کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اپنے نور سے پیدا کیا، پھر وہ نور قدرت الہیہ سے جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا سیر کرتا رہا، اور اس وقت نہ لوح تھی نہ قلم تھا، نہ بہشت تھی نہ دوزخ تھی، اور نہ فرشتہ تھا، اور نہ آسمان تھا نہ زمین تھی، اور نہ سورج تھا اور نہ چاند تھا، اور نہ جن تھا اور نہ انسان تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے 4 حصے کیے، اور ایک حصے سے قلم پیدا کیا، اور دوسرے سے لوح، اور تیسرے سے عرش۔ آگے طویل حدیث ہے کہ اس حدیث سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اول الخلق ہونا باولیت حقیقیہ ثابت ہوا، کیونکہ جن جن اشیاء کی نسبت روایات میں اولیت کا حکم آیا ہے، ان اشیاء کا نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متأخر ہونا اس حدیث سے ثابت ہے۔ ناظرین، اسی سلسلہ سے متعلق ایک اور روایت ہماری کتب میں موجود ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں حق تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین ہو چکا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام ہنوز اپنے خمیر ہی میں پڑے تھے، یعنی ان کا پتلا بھی تیار نہ ہوا تھا۔ یہ روایت کیا ہے، اس کو احمد رحمۃ اللہ علیہ اور بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور حاکم نے اس کو صحیح الاسناد بھی کہا ہے، اور مشکات میں شرح السنہ سے بھی یہ حدیث مذکور ہے۔ ناظرین، اس سلسلہ کی جو تیسری روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نبوت کس وقت ثابت ہو چکی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس وقت میں کہ آدم علیہ السلام ہنوز روح اور جسد کے درمیان میں تھے، یعنی ان کے تن میں جان بھی نہ آئی تھی۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے، اور اس حدیث کو حسن کہا ہے، اور ایسے ہی الفاظ میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی آئے ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اور بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں، اور ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے دلیہ میں اس کو روایت کیا ہے، اور حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تصحیح کی ہے۔ چوتھی روایت جو اس سلسلہ کی ہماری کتب میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کب نبی بنائے گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام اس وقت روح اور جسد کے درمیان میں تھے جبکہ مجھ سے میثاق لیا گیا۔ پانچویں روایت اس سلسلہ کی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ یہ ہے کہ احکام ابن القطان رحمۃ اللہ علیہ میں منجملہ ان روایات کے جو ابن مرزوق رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہیں، حضرت علی بن الحسین یعنی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ اپنے باپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ ان کے جد امجد یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 14,000 برس پہلے اپنے پروردگار کے حضور میں ایک نور تھا۔ ناظرین، یہ نور تخلیق عالم سے پہلے ایک لامتناہی زمانہ تک عرش الہی پر جگمگاتا رہا، اور ملائے اعلیٰ کی فضائیں اس نور سے بقا نور بنی رہیں، اور ملائکہ مقربین اس کے گرد گھومتے رہے اور اس پر پروانہ وار نثار ہوتے رہے۔ عرش الہی سے یہ نور حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اطہر میں منتقل ہوا، اور یہی وہ نور تھا جس کی برکت سے حضرت آدم علیہ السلام کو وَلَقَدْ كَرَمْنَا
بنی آدمہ کا تاج تکریم پہنایا گیا اور انہیں سربلندی اور سرفرازی نصیب ہوئی اور نعمت الہی اور وراثت ربانی جیسی نعمتیں انہیں حاصل ہوئیں، وہ سب اسی نور کی بدولت اللہ کریم نے انہیں عطا فرمائی تھیں۔ ناظرین، یہیں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کریم کی پیدائش کا قصہ اختتام تک پہنچتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کوشش بہت پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگی۔ اس طرح کے مزید قصص الانبیاء سننے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ان کی نوٹیفیکیشن بر وقت ملتے رہیں اور آپ اس نیکی کی راہ میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس کے ذریعے ضرور کیجیے گا۔ کوئی بھی ایسا سوال جو آپ کے ذہن میں اٹھتا ہے اور آپ وہ پوچھنا چاہتے ہیں تو بلا جھجک ہم سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ خیال رکھیے گا، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اپنے اگلی ویڈیو میں ایک نئے قصے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔